احمد A1 فرنیچر، جہاں پر آپ کی لاڈلی کے لیے الیکٹرانکس اور فرنیچر آئٹمز، شادی بیاہ کے لیے مضبوط پائیدار فرنیچر سیٹ، صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل سیٹ، ٹی وی، فریج، واشنگ مشین کے علاوہ تمام الیکٹرانکس اور فرنیچر آئٹم آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ احمد A1 فرنیچر اور احمد الیکٹرانکس، اپوزٹ شادان ہوٹل، بلہ گڑا روڈ، ہاشم آباد، حیدرآباد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عبدالحکیم۔ 7H نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ بارکس میں واقع السادی فنکشن ہال میں ایم سادی گروپ کی جانب سے جلسہ میلاد النبی منعقد کیا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ السلام علیکم، نحمد صلی اللہ رسول کریم، اما بعد۔ آج بروز اتوار السادی فنکشن ہال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد النبی منایا گیا ہے، اور یہاں پر بہت ہی اہم خورا آ کر جو ہے نا اپنی خیرات کا مظاہرہ کیے ہیں، اور جتنے بھی لوگ آئے ہیں اس سے بہت خوش ہے، اور ایک کیفیت جو ہے نا رحمت للعالمین کے تعلق سے مختلف بیانات دیے گئے ہیں، اور یہ سب سچ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کے اوپر بہت اچھی طریقے سے بیان دیے ہیں، اور ہر مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر انسان کو اچھائی کی طرف راغب کرے اور برائی سے روکے۔ یہ ہمارا مشن ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے ہم یہ مشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کی محبت میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی محبت رہے گا، اس کو آپس میں بھی محبت رہے گی، اور اس کو دین سے بھی محبت رہے گی، اور وہ قرآن بھی خود اچھا سمجھے گا، جبکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 2 اکتوبر 2022 اور 5 ربیع الاول 1444 ہجری، جناب الحاج منصور صالح سعدی صاحب السادی گروپ کی جانب سے ایم السادی فنکشن ہال میں ذکر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل بضمن جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انعقاد عمل میں آیا۔ یقیناً محترم الحاج منصور صالح سعدی صاحب کا جو مشن ہے کہ آپ لوگوں میں محبت کا پیغام عام کرنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے قابل عمل ہے، اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں سے محبت کرنا گویا رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنا ہے۔ آج کے جلسے میں حیدرآباد کے مشہور و معروف قرۂ کرام اور ثنا خوان رسول نے قرأت کلام پاک اور نعت شریف پیش کی، اور حضرت سید خلیل اللہ اویس بخاری صاحب نے سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے پہلوؤں کو اجاگر کیا، اور حضرت علامہ حافظ قاری علی بن عبد الرحمن البصاوی امام و خطیب جامع مسجد بارکس نے بھی محبت رسول اور عشق رسول سے بھرپور تقریر فرمائی، اور یہ پیغام دیا کہ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اور حیات طیبہ پر عمل کرتے ہیں تو نہ صرف یہ دنیا میں ہماری کامیابی ہے بلکہ آخرت میں بھی ہم سرخرو اور کامیاب ہوں گے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سننے، سنانے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضور ہے قرآن پڑھ کے دیکھیے کیا کیا حضور ہیں، بھی حضور ہے۔ یہ تھے قاری اشراف انیس احمد قادری صاحب، جو بارگاہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ اور میرے سامنے سماعت فرمانے والے معزز و محترم سامعین کرام اور نوجوان اور معصوم بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے
अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मर्तबा अता फरमाया, कायनात में कोई किसी को ये मर्तबा हासिल न हो सका, हत्ता के अंबिया अलैहिस्सलाम 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम इस आलम में जलवा अफरोज हुए। अल्लाह ने बंदों की हिदायत के लिए उन्हें इस आलम में रवाना फरमाया, मबऊस फरमाया, लेकिन पूरे नबियों में भी वो मकाम कोई जिसको हासिल न हुआ जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही वजह से अल्लाह ने सारे आलम की तख्लीक फरमाई। हदीस कुदसी है, लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, अगर आपको पैदा करना न होता, आप ना होते तो हम कायनात को पैदा न करते। वो मकाम तो इसी के मुताबिक शायर ने ये कहा, वो शेर समाज फरमा लीजिए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा इंशाअल्लाह, क्यों लोगों के खाने का वक्त है, दोपहर जाकर सिर्फ है 4 पहर हो जा रही है, इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं इंशाअल्लाह, मगर चंद बातें करना तो जरूरी है। शायर ने कहा, सारे आलम का साहिबे एहसान, तू है वजह वजूद कौनो मकान, तेरे ही दम से ऐ मेरे आका जलवे खालिक के पाए जाते हैं। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।